الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ النور کی تکمیل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کی ابتدا ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے سورہ فرقان کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی شروع کی آیت طیبہ پڑھی کہ جس میں ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے، تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، کہ جس نے نازل فرمایا قرآن اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ تو اب یہ دیکھیے کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ تبارک سے ہوئی ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑی برکت والا، مگر یہ تبارکہ یہ باب یہ برکت سے ہی ہے، تفاعلہ کے وزن پہ اس کا ماضی کا یہی صیغہ آتا ہے، اور یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو معنی پایا جاتا ہے کہ بڑی برکت والا ہے، انسان کو، مخلوقات کو جو بھی نعمتیں پہنچ رہی ہو، خواہ ان کی زندگی کی ابتدا ہو یا ان کا پلنا ہو، بڑھنا ہو، ان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی لفظ تبارکہ کے اندر محصور ہے۔ تو وہ ایسی برکتوں والا ہے، اور اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حمد نعت بیان فرمائی، آپ علیہ السلام کے تعریف کا پہلو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی خیر و برکت جو مخلوقات پر وہ نازل فرماتا ہے، ان میں سے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم برکت، اس کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ نزل الفرقان، کہ اس نے قرآن مجید کو درجہ و درجہ اتارا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ کیوں نزلہ کا جب معنی آتا ہے تو درجہ و درجہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً جو نازل کیا جاتا ہے تو اس کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآن 23 سال کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو اسی اپنی عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے فرقان کو نازل کیا، اور یہی لفظ فرقان ہے جس سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔
فرقان کا لفظی معنی فرق کرنے والا یا یہ معنی ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفرقان فرمایا. اور الفرقان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اسلام اور کفر میں فرق کر دیتا ہے، مومن و منافق میں فرق کر دیتا ہے، حلال و حرام میں فرق کر دیتا ہے، جائز ناجائز میں فرق کر دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری قرآن مجید فرقان حمید میں یہ خوبیاں ہیں کہ ہدایت کو گمراہی سے، گمراہی کو ہدایت سے الگ الگ کر دیتا ہے. تو اس لیے قرآن کی اس خوبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کر دیا فرق کرنے والی کتاب کو علی عبدہ، اپنے بندے پر. اب عبد ان کا لفظ معنی ہوتا بندہ اور ہی کی ضمیر ہے، اور بعین ہی یہ لفظ سورہ اسراء کے شروع میں آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. تو یہاں پر بھی وہاں پر بھی اللہ نے ایک عظیم نعمت کو بیان کیا، اور یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کو بیان کرنے کے بعد یہی لفظ عبد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. اور یہ عبد ہونا ویسے دنیاوی اعتبار سے تو لوگ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں، لوگ حکمران بننا پسند کرتے ہیں، لوگ وزیر اعظم یا کوئی چھوٹا موٹا عہدہ لینے کے لیے بھی بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اپنے سارے سورسز کو، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں کہ میں عام انسان نہ رہوں بلکہ خاص بن جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عظیم نعمتیں نازل فرما کر بھی عبد کا لفظ ان کے لیے استعمال فرماتا ہے. تو یہی بندگی سب سے بڑا درجہ ہے. لیکن بندگی کس کی؟ رب تعالیٰ کی. اور یہ بندگی ہر ایک کو میسر نہیں ہے. ہم سب بھی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم بھی بندے ہیں، اسی کے بندے ہیں، لیکن ہمارے دعوے جھوٹے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کے بندے ہوتے ہیں. ہم دنیا کے بندے ہوتے ہیں، مال و دولت کے بندے ہوتے ہیں، جائیداد کے بندے ہوتے ہیں، شہرت کے بندے ہوتے ہیں. اور حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ بھی آیا کہ تعیس عبد الدرہم والدینار، کہ درہم و دینار کا بندہ یعنی مال کا بندہ وہ ہلاک ہو گیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ لباس کا بندہ وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے. تو عموماً ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارے دعوے سچے نہیں ہیں. اور جب دعویٰ سچا ہو اور حقیقت کے مطابق ہو پھر رب کریم کی بارگاہ سے یہ تمغہ ملتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ خاص ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا عبدہ دیگر چیزیں دیگر است، کہ عبدہ کے لیے کسی کا لفظ آ جائے یعنی اس کا بندہ، تو یہ ایک بڑی عظیم الشان چیز ہے، یہ بہت مختلف چیز ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا تھا، اپنے آپ کو رب میں فنا کر دیا تھا. تو وہ فنائیت کا مقام حاصل ہوا تو رب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، یہ جو وہ بولتا ہے وہی بولتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو جیسے بیت رضوان میں ہاتھ رکھا تمام صحابہ کرام کے ہاتھوں پر، کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنا ہاتھ رکھا تو رب نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو رب نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دشمنوں پر جب کنکر اٹھا کر پھینکے تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے ابھی وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، جو آپ نے پھینکا تھا وہ تو اللہ نے پھینکا تھا. تو جب بندہ فنائیت کے اس درجے میں آ جائے تو پھر عبدہ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ وہ درجہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم نعت ہے. اور یہ ایک ایسا تمغہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا جو ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رکھا اور اپنی امت کو بھی
کلمہ شہادت میں بھی اس کی تعلیم دی. جب کہو کہ جب کلمہ شہادت پڑھو تو کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ کمال کا درجہ ہوتا ہے. اور 2-4 جام پی کر کوئی بہک جائے اور پھر وہ نعرے دوسرے لگانے لگے تو وہ کم ظرفی کی بات ہوتی ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو اللہ نے اپنا خاص بندہ قرار دیا. اور پھر آگے ایک اور صفت بیان کی، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو، جو سارے جہان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی وجہ سے وہ ڈر سنائے کہ دیکھو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، دیکھو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، سزا میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے کہ اللہ نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. تو نذیر معنی ہوتا ہے ڈرانے والا. نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. مگر چونکہ ڈرانے والا تو ہمارے اعتبار سے کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، تو بولتے بھائی اسے بھاگو دور، وہ ڈرانے والا ہے. تو اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جب بھی حضور علیہ السلام کے حوالے سے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ڈرانے کے لیے بھیجا، کہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، فرماتے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. کیونکہ وہ مبشر بھی ہیں، وہ بشیر بھی ہیں، وہ بشارتیں بھی دینے والے بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں. تو اس لیے یہ محبت کا عالم امام اہل سنت کا دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے ادب والے اور کیسے محبت والے لفظ بیان کرتے ہیں. مطلب ایک ہی ہے، ڈرانے والا یا ڈر سنانے والا. لیکن چونکہ آقا کی شان کے لائق یہ لفظ ہے تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو. تو نبی علیہ السلام کی ایک عظیم صفت ہے کہ آپ علیہ السلام یہ بات بیان کرتے تھے. اور جان لیجئے کہ مبلغ جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کو دونوں کام کرنے چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ کے انعام کی بشارتیں بھی سنانی چاہیے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید بھی سنانی چاہیے، تاکہ وہ نبی علیہ السلام کا مکمل تابع ہو جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کام کیے تھے. لیکن آج بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ ڈری سناتے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھا وہ بشارتیں بھی سناتے رہتے ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، دونوں کام جاری ہونے چاہیے. کیونکہ انسان خوف اور امید کے بیچ میں ہے. امید اس کو انعام کی ہوتی ہے، خوف اس کو عذاب کا ہوتا ہے. تو یہ جب دونوں کے دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ٹریک پہ چلتا رہتا ہے. اگر آپ اس کو صرف انعام کا لالچ دو گے تو وہ ٹریک سے اتر جائے گا. اگر آپ صرف خوف دکھاؤ گے تو وہ مایوس ہو کے تو بھی ٹریک سے اتر جائے گا. لیکن ایک طرف اس کے خوف رکھا جائے اور ایک طرف اس کے شوق رکھا جائے، انعام رکھا جائے، تو بالکل پھر ٹریک پر دونوں طرف سے بیلنس ہو جائے گا اور ٹریک پہ چلتا رہے گا. فرمایا کہ اس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پہ تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنائے. اچھا، للعالمین نذیرا. اب عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالم کی جمع ہے اور عالم اس دنیا کو بولتے ہیں. تو یہاں پر عالمین کا لفظ آیا اور اللہ یہ جانتا ہے کہ کتنے عالم ہیں. پہلے مفسرین نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ 18,000 عالم ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج سائنس جو ہے نا، علم فلکیات میں بڑی ترقی ہو چکی ہے اور وہ جب کائنات کی وسعتوں کو بتاتی ہے تو انسان کی عقل کو چکر آ جاتے ہیں اور عقل جو وہ غش کھا کے گر جاتی ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، اس میں کتنے عالم ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے عالم ہے اس کائنات میں. ہم تو اپنی اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ہماری دنیا جو ہے سولر سسٹم کا ایک جز ہے. یہ جو سولر سسٹم یعنی سورج کے ساتھ جو 12 ستارے مل کے بنتے ہیں تو ان میں ایک زمین بھی ہے، ایک سیارہ یا ستارہ. تو وہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ. میرے بھائیو یہ ہمارا سولر سسٹم ہے
اس کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ زمین سے سورج جو ہے وہ تقریباً 15 کروڑ میل دور ہے. کتنی دور ہے؟ 15 کروڑ میل دور. آپ اندازہ کر لیجئے کہ 15 کروڑ میل کتنا ہوگا. اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم 15 کروڑ میل کا، کیونکہ یہ جو ہمارے زمین کا جو گولا ہے اس کی کتنی وسعت ہے، اس کی کتنی چوڑائی ہے. یہ زور لگا کے ساری طرف سے اس کو ناپ تول کر اگر کریں تو صرف 24,000 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ اور کتنی بڑی ہے زمین؟ آپ اندازہ کر لیے 24,000 کلومیٹر کتنا ہے. تو اب وہ سورج ہم سے کتنا، میں نے 15,000 کلومیٹر نہیں کہا، میں نے 15 لاکھ بھی نہیں کہا، میں نے 15 کروڑ کلومیٹر میل کہا ہے. کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو لائٹ جو 1,36,000 میل، 1,86,000 مائل فی سیکنڈ کرتی ہے، تو سورج کی روشنی جو ہمارے تک آتی ہے وہ تقریباً 6-6.5 منٹ لے لیتی ہے. کہ لائٹ جو اتنی تیز 1 سیکنڈ میں کتنا میل طے کر لیتی ہے؟ 1,86,000 میل. تو وہ ہم تک پہنچنے تک میں 6 منٹ لگاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے. اور یہ سولر سسٹم ساری دنیا نہیں ہے، ساری کائنات نہیں ہے، بلکہ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس گلیکسی کے اندر یہ سولر سسٹم جو ہے ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. ایسے پتہ نہیں کتنے سولر سسٹم ہیں. وہ جب اتنے ہزاروں لاکھوں سولر سسٹم ملتے ہیں تو پھر ایک گلیکسی بنتی ہے. اور یہ جو ہماری گلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، اس کی کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ وہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز لائٹ کے رفتار سے سفر کرے، یعنی لائٹ کو جو ہم اگر پوری دنیا میں ہم ارد گرد لپیٹ دیں تو پوری دنیا کے ارد گرد اگر تار لگائیں اور یہاں پر ہم ایک کنارے پہ بٹن لگائیں اور بجلی چلائیں تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے گھوم کے واپس ہمارے پاس آ جائے گی. اتنی تیز رفتار ہے لائٹ کی. تو اس رفتار کے ساتھ اگر کسی چیز کو چلایا جائے اور اس کو ہماری اس گلیکسی پہ سے گزارا جائے تو اس کو 1,00,000 نوری سال چاہیے اس گلیکسی سے گزرنے کے لیے. یہ جو ہماری صرف گلیکسی ہے. اور کتنی گلیکسیاں ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اس کا کوئی شمار نہیں. اللہ کی کتنی مخلوق ہے. تو یہ عالمین کا لفظ بولنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی وسعتوں کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم اس کی وسعتوں کا احاطہ اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے. اس قدر وسیع و عریض یہ کائنات ہے. تو یہ سارا مل کے عالمین بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین میں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ نبی کی رحمت کا اندازہ کر لیں، یہ نبی کی وسعتوں کا اندازہ کر لیں کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. تمام عالمین کو آپ ڈر سنانے والے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف جنات کے نبی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مخلوق مجھ کو پہچانتی ہے سوائے سرکش انسانوں کے اور جنات کے، سرکش جنات کے. باقی ساری مخلوق پہچانتی ہے اور ہر مخلوق آپ کا ادب کرتی ہے. جب آپ چلتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے نیچے جو پتھر آتے تھے، حدیث شریف میں آتا وہ پتھر نرم پڑ جایا کرتے تھے. اور جب آپ چلتے تھے تو پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ ساری کی ساری مخلوق آپ کو پہچانتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی نے نعت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ کون ہے وہ برکت والا جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جس نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے،